ایک 9 سالہ بچی آسٹریلین شہری اپنے باپ کی گاڑی میں بیٹھی تھی، نہ کوئی جرم، نہ کوئی غلطی، نہ کوئی قصور، بس چند سیکنڈ، چند گولیاں اور ایک باپ کی دنیا ہمیشہ کے لیے اجڑ گئی۔ یہ کسی فلم کا سین نہیں ہے، یہ پاکستان کے ضلع چکوال میں ہوا، جو کہ میرا شہر ہے۔ اور آج رائز ود محسن پر ہم وہ سوال پوچھیں گے جو کوئی نہیں پوچھتا: اصل قصوروار کون ہے اور کیا انصاف واقعی ملے گا؟ یہ واقعہ صرف ایک حادثہ نہیں ہے، یہ ایک پورے سسٹم کی ناکامی کی کہانی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے پوری سچ بات رکھیں گے، بغیر کسی لاگ لپیٹ کے، بغیر کسی ڈر کے۔ ہوتا یوں ہے کہ چکوال میں 2 ڈاکو ایک جوڑے پر حملہ کرتے ہیں، خاتون کے گلے سے زیورات چھین لیتے ہیں، تقریباً 5 لاکھ روپے مالیت کے زیورات۔ یہ واقعہ CCD یعنی کرائم کنٹرول ڈویژن کے تھانے کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ اتفاق سے ایک CCD اہلکار باہر کھانا کھانے نکلا ہوتا ہے اور وہ اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ لیتا ہے۔ وہ فوری فائرنگ شروع کر دیتا ہے۔ ڈاکو اپنی بائک وہیں چھوڑ کر گلیوں میں بھاگ جاتے ہیں۔ اب یہاں سے اصل المیہ شروع ہوتا ہے۔ اسی وقت اس گلی سے ایک گاڑی نکلتی ہے۔ CCD اہلکار کو لگتا ہے کہ یہ ڈاکوؤں کی گاڑی ہے۔ وہ اس گاڑی پر فائرنگ شروع کر دیتا ہے، لیکن وہ گاڑی کسی ڈاکو کی نہیں تھی، وہ گاڑی ایک اوورسیز پاکستانی کی تھی جو آسٹریلین نیشنل ہے، جو اپنے بچوں کے ساتھ سسرال آیا ہوا تھا۔ گاڑی میں اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا اور اس کی 9 سالہ بیٹی ہانیہ تھی، ایک معصوم پھول جیسی بچی۔ جب اچانک گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ ہوئی تو ظاہر ہے کوئی بھی گھبرا جاتا ہے۔ اس شخص نے بھی گاڑی بھگانے کی کوشش کی، وہ بھاگتا بھاگتا اپنے سسرال کے گیٹ تک پہنچا۔ CCD کے اہلکار پیچھے پیچھے آ گئے، وہاں گاڑی بے قابو ہو گئی۔ جب لوگوں نے گاڑی کے پاس جا کر دیکھا تو اندر ایک باپ تھا، ایک بیٹا تھا اور ایک معصوم بچی تھی۔ باپ اور بیٹا شدید زخمی تھے اور بیٹی ہانیہ کو فوری طور پر DHQ ہسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ وہاں پہنچتے پہنچتے دم توڑ گئی۔ ایک 9 سالہ بچی جو آسٹریلیا سے پاکستان آئی تھی، وہ واپس نہیں گئی۔ اب بات کرتے ہیں اس واقعے کے بعد کیا ہوا۔ متعلقہ CCD اہلکار کو فوری طور پر معطل کیا گیا اور گرفتار کر لیا گیا۔ تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم یعنی JIT قائم کی گئی اور شفاف تحقیقات کی یقین دہانی کرائی گئی۔ پولیس حکام اور سینئر افسران متاثرہ خاندان سے ملے اور قانونی کارروائی کا یقین دلایا۔ بعد میں مقدمے میں دفعہ 302 بھی شامل کی گئی، یعنی قتل کا مقدمہ۔ لیکن یہاں رائز ود محسن ایک ضروری سوال پوچھتا ہے: کیا گرفتاری، JIT اور دفعہ 302 کافی ہے؟ کیا یہ کارروائی ہانیہ کے باپ کی اجڑی دنیا واپس لا سکتی ہے؟ پاکستان میں ہم نے کتنی بار دیکھا ہے کہ JIT بنتی ہے، رپورٹ آتی ہے اور پھر سب کچھ فائلوں میں دب جاتا ہے۔ کتنے مجرم ہیں جن پر دفعہ 302 لگی اور انہیں سزا ہوئی؟ یہ سوال ہر پاکستانی کو پوچھنا چاہیے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ غلطی تھی، ٹھیک ہے چلے مان لیتے ہیں کہ غلطی ہوئی، لیکن سوچیں کیا کوئی غلطی اتنی بڑی ہو سکتی ہے جس میں ایک معصوم بچی کی جان چلی جائے؟ کوئی باپ سوچے کہ اس کی بیٹی کو یوں گولیوں سے بھون دیا جائے تو کیا وہ معاف کر سکتا ہے؟ شاید کوئی بڑے دل والا معاف کر دے، لیکن سوال اپنی جگہ قائم رہتا ہے کہ یہ نوبت آئی کیوں؟ اور رائز ود محسن آج آپ کو وہ جواب دے گا جو بڑے بڑے اینکر نہیں دیتے۔ سوچیں ذرا غور سے، اگر ان ڈاکوؤں کو پتہ ہوتا کہ لوٹ مار کی سزا سرے عام ہاتھ کاٹنا ہے تو کیا وہ گھر سے نکلتے؟ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ ڈکیتی کی سزا سرے عام پھانسی ہے تو کیا وہ کسی عورت کے گلے پر ہاتھ ڈالنے کی جرات کرتے؟ جواب بالکل واضح ہے: ہرگز نہیں۔ یہ بچی ہرگز نہ مرتی اگر پہلے اس جرم کو جڑ سے ختم کیا جاتا۔ جب ڈکیتی ہی نہ ہوتی تو CCD کو بھاگتی گاڑی پر فائرنگ کی نوبت ہی نہ آتی، اور جب فائرنگ نہ ہوتی تو ہانیہ آج اپنے باپ کے ساتھ زندہ ہوتی۔ اسلام نے 1400 سال پہلے یہ فارمولہ دے دیا تھا: فساد فی الارض کا خاتمہ جہاد ہے، اور یہ جہاد ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ریاست کا کام صرف یہ نہیں کہ مجرم کو پکڑو، جیل میں ڈالو، JIT بناؤ، رپورٹ فائل کرو اور پھر سب بھول جاؤ۔ ریاست کا اصل کام یہ ہے کہ مجرم کو ایسی سزا دی جائے جو آنے والی نسلوں کے لیے سبق بن جائے۔ پاکستان میں آج صورتحال یہ ہے کہ ڈاکو جانتے ہیں پکڑے گئے تو کیا ہوگا، وکیل آئے گا، ضمانت ملے گی، کیس سالوں چلے گا اور شاید چھوٹ بھی جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جرائم رک نہیں رہے بلکہ دن بدن بڑھ رہے ہیں، اور جب جرائم بڑھتے ہیں تو ایسے حادثات ہوتے ہیں جن میں ہانیہ جیسی معصوم بچیاں گولیوں سے شہید ہوتی ہیں۔ رائز ود محسن کی طرف سے حکومت پاکستان سے یہ گزارش ہے
کہ صرف گرفتاری اور JIT سے کام نہیں چلے گا، سرے عام سزاؤں کا نظام لائیں۔ جب چور کو، ڈاکو کو، لٹیرے کو پتہ ہوگا کہ اس راستے کا انجام سرے عام پھانسی ہے، تب وہ اس راستے پر قدم رکھنے سے پہلے 100 بار سوچے گا، اور جب جرائم رکیں گے تو ہمارے لا انفورسمنٹ کو بھی پینک میں اندھا دھند فائرنگ نہیں کرنی پڑے گی۔ آخر میں ایک بات بالکل واضح ہے، اہلکار گرفتار ہو گیا، ٹھیک ہے، JIT بن گئی، ٹھیک ہے، دفعہ 302 لگ گئی، ٹھیک ہے، لیکن ہانیہ واپس نہیں آئے گی۔ اس کا باپ دوبارہ وہ نہیں بنے گا جو پہلے تھا، اور جب تک سرے عام سزاؤں کا نظام نہیں آئے گا، ایک اور ہانیہ کہیں نہ کہیں اسی انجام سے دوچار ہوگی۔ جب تک جرم سستا رہے گا، معصوم لوگ مہنگی قیمت ادا کرتے رہیں گے۔ یہ آواز اٹھانا ہر ذمہ دار پاکستانی کا فرض ہے۔ رائز ود محسن اس لیے ہے تاکہ وہ سوال پوچھے جو کوئی نہیں پوچھتا، وہ بات کرے جو کوئی نہیں کرتا۔ اب آپ بتائیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ JIT اور دفعہ 302 اس بار واقعی انصاف دلائے گی، یا یہ بھی پرانے پاکستان کی طرح فائلوں میں دب جائے گی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، کیونکہ ہانیہ کی آواز خاموش ہو گئی، لیکن ہماری آواز خاموش نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ حافظ۔